یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی حجاب اور شرعی پردے کے متعلق احکامات جاری کیے، ان احادیث کی روشنی میں علماء نے 8 شرطیں پیش کی ہیں۔ وہ برقع، وہ چادر، وہ جلباب، وہ عبایا شرعی حجاب کہلائے گا، جس میں 8 شرطیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی شرط ستر جمیع بدن المرأة، ایسی جلباب، ایسا عبایا جس سے عورت کا سارا جسم ڈھک جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنن نسائی اور جامع الترمذی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا، ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار۔ مرد مسجد میں ہو، مرد گھر میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہے، جس کی چادر، جس کی شلوار یا جو بھی انسان پہنتا ہے، اگر ٹخنوں سے نیچے ہوئی اور توبہ نہ کی، اسی حالت میں موت آ گئی، اس کا یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یصنع النساء بذیولہن، عورتیں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، یرخین شبرن، عورتوں کو چاہیے اپنے پاؤں پہ ایک بلشت کپڑا ڈال لیں۔ فقالت اذن تنکشف اقدامہن، اس کا مطلب تو یہ نکلا اگر ایک بلشت بھی کپڑا پاؤں پہ ڈال لیں گے تو جب وہ چلیں گی تو پاؤں تو پھر بھی نظر آئیں گے۔ قال یرخینہ ذراعا لا یزیدن علیہ، چلو ان کو یہ پیغام پہنچاؤ، ایک ہاتھ کپڑا وہ اپنے پاؤں پہ ڈال سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جلباب، عبایا، عورت کا لباس کیا ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک اس کا نظر نہیں آنا چاہیے۔ دوسری شرط، اللہ یکون الحجاب فی نفسہ زینہ، اللہ یکون الحجاب فی نفسہ زینہ۔ دوسری شرط، حجاب اس لیے ہے کہ زینت عورت کی چھپ جائے، اور اگر چادر یا عبایا یا برقع ہی اتنا مزرقش ہے، منقش ہے، وہ خود زینت ہے، ہدف ختم ہو گیا۔ یہ حجاب تو اس لیے ہے کہ عورت کی زینت چھپے، اور اگر برقع ہی باعث زینت بن جائے، اس پہ ہی کڑھائی اتنی کروائی گئی ہے، اس پہ ہی اس طرح کی ڈیزائننگ کروا لی گئی ہے جو خود جاذب نظر ہے، تو حجاب کا تو اصل مقصد فوت ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جب ایک نہیں 10 ڈیزائن برقعے پہ ہوں گے، کون سا پردہ ہے؟ وہ تو خود باعث زینت بن گیا۔ تیسری شرط، ان یکون صفیقا سخینا لا یشف، ایسے کپڑے سے عبایا بنایا جائے، جلباب جو صفیق ہو، موٹا ہو، جس سے عورت کے جسم کے خد و خال نظر نہ آئے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں دنیا میں لباس تو پہنتی ہیں لیکن پھر بھی ان کے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں،
قیامت کا دن ہوگا، ان کو عذاب کیا دیا جائے گا، ساری دنیا کو جو جنت میں جائیں گی خلعت فاخرہ پہنائی جائیں گی، یہ عورت اللہ کے عذاب میں کیسے ہوگی؟ اس کو بے لباس کر دیا جائے گا، عاریۃ فی الآخرہ، اور یہ صحیح بخاری کی 115 نمبر روایت ہے۔ اس لیے ایسا عبایا، ایسی چادر جس سے جسم کی خد و خال نظر آئے، وہ شرعی حجاب نہیں ہے۔ چوتھی شرط ان یکون فضفاضا واسعا غیر ضیق، عورت کا لباس، عورت کا عبایا اور جلباب ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے، اتنی کھلی ہو کہ کسی کو عورت کی خد و خال نظر نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبطیہ کثیفہ، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبطی چادر تحفے کے طور پہ دی، اور وہ کچھ باریک تھی۔ مما اہداها له فکسوتها امرأتی، میں نے وہ چادر لی اور میں نے اپنی بیوی کو گفٹ کر دی۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک لم تلبس قبطیہ، ایک دن سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم وہ چادر جو میں نے تمہیں تحفہ دیا تھا تم نے کبھی پہنی نہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسوتها امرأتی، میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة، فوراً جاؤ اس کو حکم دو وہ اکیلی چادر وہ لباس نہ پہنے جب تک اس کے نیچے غلالہ نہ پہنے۔ آج اس کو شمیز کا نام دیا جاتا ہے، کیوں؟ فإنی اخاف ان تصف حجم عظامها، مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کے ہڈیوں کا حجم لوگوں کو، عورتوں کو نظر نہ آئے۔ تو ایسا عبایا، ایسے جلباب، ایسا لباس کسی عورت کے لیے جائز نہیں۔ اور آپ تعجب کریں گے مسلمان جب قرآن و سنت سے دور ہوتا ہے تو پھر فخر کس بات پہ کرتا ہے؟ اس بات پہ جو معاشرے نے اس کو رنگ دیا ہوتا ہے۔ ٹائٹ لباس کسی مومن عورت کی شان نہیں، باریک لباس کسی مومن عورت کی شان نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا ان کنتن مؤمنات، اگر تو تم مومنہ عورتیں ہو تو یہ فلیس ھذا بلباس المؤمنات، تو مومنہ عورتوں کا یہ لباس نہیں۔ اور یہاں رک کے ایک اور بات بھی میں کہنا چاہوں گا، مومنہ اور منافقہ عورت میں فرق کیا ہے؟ المؤمنہ تتزین لزوجها، مومنہ عورت سج دج کرتی ہے تو اپنے خاوند کے لیے، والمنافقہ تتزین لغیرہ، اور منافق عورت اپنے خاوند کے لیے نہیں لوگوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے۔ ایک عورت کو سوچنا ہے کہ میں اس وقت ایمان کے دائرے میں ہوں یا کہ ایمان کے دائرے سے نکل چکی ہوں۔ اور سوچنے کی بات بھی یہ ہے کہ ایک عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جمال بھی دیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ آج انسان کے پاس ڈالرز ہوں اس کو لاکر میں رکھواتا ہے، اس کو کتنے احتیاط سے رکھتا ہے۔ کیا قیمت ہے ڈالرز کی؟ کیا قیمت ہے یورو کی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے مہنگی چیز نیک عورت ہے، اور اس کے لیے کوئی لاکر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی احتیاط نہیں ہے، اس کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے،
اور اس کو پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آخر کیوں؟ جب انسان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے حیلے اور بہانے پیش کرتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا اتفاق سے کہنے والے تو یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی ڈاکٹر یہ رپورٹ دے سکتا ہو کہ جس کے جسم پہ مختلف قسم کے نشان اور مختلف قسم کے سٹاپس نظر آئیں اور وہ کہے کہ اس کے خون کی سرکولیشن ٹھیک ہے. جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، تو پھر یہ کہتا ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جناب اصل بات یہ ہے ہماری بیٹی نے تو کبھی اوپر دیکھا ہی نہیں، ہم یہ مانتے ہیں ماشاءاللہ وہ نیک ہوگی، ہمیں یقین ہے کہ وہ صالحہ ہوگی، لیکن وہ عائشہ سے بھی نیک ہے، وہ ام سلمہ سے بھی نیک ہے، کیا وہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نیک ہے، وہ حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نیک ہے، وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نیک ہے. یہ مقصد نہیں ہے جو ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ دیکھتی نہیں ہے. اللہ نے اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے حکم دیا ہے، اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی ایک بات سمجھائی ہے، 5ویں شرط، اللہ یکون مبخرا مطیبا. برقع یا عبایا، جلباب، چادر. ابتدائی اسلام میں عورتوں نے چادریں پہنی. جب دنیا میں زرق برق لباس عام ہونے لگے تو پھر صالحات اور تقیات صالحہ عورتوں نے ان چادروں کی بجائے عبایات استعمال کرنا شروع کیے. جس طرح لوگوں کے اندر برائی عام ہونے لگی تو عزت اور حشمت اور عفت اور سلامتی کی راہ کو اختیار کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اللہ یکون مبخرا مطیبا. 5ویں شرط یہ ہے اس برقع اور عبایا کو خوشبو نہ لگائے، عطر نہ لگائے. سبب کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا ریحها وہی زانیہ. جو عورت گھر سے نکلتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور مردوں کے پاس سے گزرتی ہے اور مردوں کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے، آپ حیران ہوں گے الفاظ کا ترجمہ میں کیا کروں، لیکن یہ شریعت ہے، کرنا ہی پڑے گا. فہی زانیہ، وہ بدکار عورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بلکہ روایت کیا بتاتی ہے اس کی نماز قبول نہیں حتی تغتسل، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی. 6ٹھی شرط، اللہ یشبہ ملابس الرجال. عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ مردوں کے مشابہ لباس زیب تن کرے. وہ عبایا، وہ برقع مردوں کے مشابہ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ الرجل یلبس لبسة المرأة. لعنت ہے اللہ تعالی کی اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنتا ہے. والمرأة تلبس لبسة الرجل. اور اس عورت پر بھی لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے بدبخت ہیں، ثلاثة لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 3 بدبختوں پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے. اور وہ 3 کون ہیں؟ العاق لوالدیہ، جو والدین کے نافرمان ہیں. دوسرا والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وہ عورت جو مردانہ لباس زیب تن کرتی ہے اور مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. اور تیسرا والدیوس الذي يقر في أهله الخبث،
وہ انسان جس کے گھر میں فحاشی اور عریانی کے مناظر ہیں اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات یہ سمجھائی، 7ویں شرط، اللہ تلبس ملابس الکافرات، مومنہ عورت کافروں کے مشابہ لباس نہیں پہنے گی۔ کافروں کے مشابہ کیوں نہیں پہنے گی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وحشر معہم یوم القیامہ، دنیا میں جس سے انسان مشابہت کرتا ہے انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین، میرے اوپر 2 زرد کس رنگ کی چادریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، فقال ان هذه من ثياب الكفار، یہ کافروں کا لباس ہے، فلا تلبسها، اس کو مت پہنیے گا۔ کہا اللہ کے رسول میں اس کو دھو کے رنگ اتار دوں؟ قال لا، نہیں، بل احرقهما، ان کو جلا دو۔ تو کافروں سے مشابہ لباس نہ مرد پہن سکتا ہے نہ عورتیں پہن سکتی ہیں۔ اور یہاں رک کے ایک اور بات سمجھ لیجئے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے آج کل یہ بنطلون جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں، یہ پینٹ کیا یہ پہننی چاہیے کہ نہیں پہننی چاہیے؟ اس کے بارے میں بھی انسان کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ اگر تو ایک انسان اس لیے پینٹ پہنتا ہے کہ مسٹر ڈگلس ہرڈ نے پہنی ہے اور اوباما نے پہنی ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں، کیونکہ کافر سے متاثر ہو کے پہنی ہے۔ مومن متاثر نہیں ہوتا، مؤثر ہوتا ہے۔ اگر تو مشابہت کے لیے پہنی، متاثر ہو کے پہنی، تو پھر یہ پہننا شرعاً جائز نہیں۔ دوسری بات، اگر وہ اتنی ٹائٹ ہے کہ انسانی جسم کے خد و خال نظر آتے ہیں تو ٹائٹ لباس یہ مومنوں کا لباس نہیں۔ اگر یہ 2 پہلو ہیں تو پھر تو اس کو یہ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اور اگر کام کاج کے لیے وہ پہننا چاہتا ہے کہ میں اپنے کام میں آسانی ہو، تو سب سے پہلے ترکیہ کے مسلمانوں نے یہ لباس پہننا۔ آپ یہ آفس میں جاتے وقت یا ویسے بھی آپ پہننا چاہتے ہیں تو آپ پہ کوئی قدغن نہیں۔ قدغن اس وقت آئے گی جب آپ کافروں سے متاثر ہو کے پہنیں گے، یا آپ کافروں سے مشابہت کرتے ہوئے پہنیں گے، یا اپنے ستر کا بھی خیال نہیں کریں گے اور اس طرح اس کو پہنیں گے کہ آپ کے جسم کے خد و خال نظر آ رہے ہیں، تو یہ شرعی حدود کو تجاوز کرنا ہے۔ ویسے آپ کوئی بھی لباس پہنے جو ساتر ہے، جس سے ستر پوشی بھی ہوتی ہے، آپ اس کو پہن سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ترکیہ کے مسلمانوں نے سب سے پہلے اس کو اختیار کیا اور زیب تن کیا تھا۔ 8ویں بات، اللہ تقصد به الشہرۃ بین الناس، ایسا برقع، ایسا عبایا، ایسی چادر، ایسا لباس عورت کو نہیں پہننا چاہیے جس سے مراد شہرت ہو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لبس ثوب الشہرہ البسہ اللہ یوم القیامہ ثوب مذلہ، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ ثم یلہب فیہ النار، پھر اس کے اندر آگ لگا دی جائے گی۔ شہرت کا لباس یہ جائز نہیں۔ تکبر، گمنڈ، غرور کے لیے لوگ کہیں کیا کمال کا یہ لباس ہے، لوگ کہیں کیا کمال کا یہ عبایا ہے۔ مقصود اللہ کی رضا ہو، مقصود ستر پوشی ہو، مقصود زیب و زینت اختیار کرنا ہو مرد کے لیے، اور عورت بھی زیب و زینت اگر اختیار کرے تو گھر میں
اپنے خامد کے لیے، لیکن اگر شہرت کا لباس پہنا ہے تو یہ ذلت کا لباس قیامت کے دن پہننا پڑے گا۔ یہ 8 شرطیں اس وقت لجنہ دائمہ جو فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کی ہے، اتفاق سے اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو آپ 12,352 نمبر فتویٰ جو اس کمیٹی کا ہے، ان تمام شروط کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا ہے جو احادیث ابھی آپ نے سنی۔ وَيُكْرَهُ لُبْسٌ فِيهِ شُهْرَةُ لَابِسِ وَوَاصِفُ جِلْدٍ لَا لِزَوْجٍ وَسَيِّدِ، کسی عورت کے لیے جائز نہیں وہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کی شہرت مقصود ہو، اور نہ ہی ایسا لباس پہنے جس سے اس کے جسم کی جلد نظر آئے یا اس کے جسم کے خد و خال واضح ہوں،